دوستوں، آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جو کہ سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس شہر میں آباد لوگوں کو قوم سبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ان کے ہاں ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے بھرے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ سورج اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہر سبا اور ملکہ بلقیس کا قصہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ معزز دوستو، جب اس قوم کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ بلقیس کو بادشاہت سونپ دی گئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی سچی دلائل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس نہایت ہی قابل اور ذہین عورت تھی جس نے یمن پر پورے 9 سال بہت ہی عمدہ طریقے سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ قوم سبا کے زیر نگران ہوتی تھی۔ اس قوم کی یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جسے تاریخ میں سلیمان بن ابن داؤد علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ علیہ السلام بہت طاقتور تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے معجزات اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھ سکتے تھے، ہوا کی طاقت رکھتے تھے، اور اپنی دنیاوی طاقتوں کے باوجود یہ کبھی نہیں بھولتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے شکر گزار بندہ رہنا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جانوروں، پرندوں، جنوں اور انسانوں پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں، انس، جانور، پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر آپ کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب کہ وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر موجودگی کی کوئی مناسب وجہ نہ بتا سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے نہایت ہی احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہاں کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ ملکہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی رانی ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور اس کے پاس آرام و آرائش کے سامان موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر میرے پاس آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے لیے دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو تہش میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت عقل مند تھی۔ ملکہ نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ نے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری بات بتا دی۔ آپ علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کی دونوں جانب جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور تمام سلطنت کی کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کر دیے جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو شرمندہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا
کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس مال سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس اٹھا لائے گا؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا کر دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور وہ پکار اٹھے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص آپ علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن برکھیا بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اس میں موتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے کرم سے اس تخت کو پہلے سے بھی بہترین بنا دیا۔ ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ تو ملکہ نے کہا یہ تخت بالکل اس کی طرح ملتا جلتا ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، جس کے نیچے پانی جاری ہو اور اس میں مچھلیاں اور دوسری آبی جانور موجود ہوں۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے۔ ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئیں اور وہ بول اٹھی اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو حوض سمجھ بیٹھی اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دیکھ کر اسے اپنا معبود سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی اس غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، جبکہ بعض نے لکھا آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔